حضرات گرامی قدر، پچھلے کئی خطبوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی ایک حدیث کے مختلف اجزاء پر گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس کا عنوان تھا نبی رحمت اور مسلک زندگی۔ واقعہ اس کا یہ ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مسلک زندگی کیا ہے؟ یعنی زندگی گزارنے کا، دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ اس کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 17 باتیں بیان فرمائیں۔ ان میں سے 8 اقوال آپ کے پیچھے اوپر گزر چکے ہیں۔ ایک ایک جملے پر ایک ایک خطبہ دیا گیا ہے، اور آج بھی ان اقوال میں سے آپ کا ایک قول زیر بحث ہے، جس میں آپ نے فرمایا والحزن رفیقی، غم میرا ساتھی ہے، میرا رفیق ہے، میرا رفیق سفر ہے۔ حزن میرا رفیق سفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ حزن کیا ہے؟ یہ غم کیا ہے؟ اگر ہم اس پر ٹھہر کر غور کریں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت کھل جائے گی، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ آپ کسی دن خلوت میں بیٹھ کر، علیحدگی میں بیٹھ کر، بالکل تنہائی میں بیٹھ کر، خصوصی طور پر رات کے کسی وقت، اگر آپ تہجد کے وقت اٹھ کر تنہائی میں بیٹھ جائیں، جب کہ ہر طرف سکوت ہی سکوت ہوتا ہے، خاموشی ہی خاموشی ہوتی ہے، اور آپ اس طرح بیٹھ جائیں جس طرح کوئی شخص مراقبہ کر رہا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور پھر جو کچھ آپ کو دنیا میں حاصل ہے، اپنے صحت سے لے کر، اپنے جسم و جان سے لے کر، آپ کے اپنے مال و منال، اپنی اولاد، اپنے رفیق حیات، اپنے دوست و احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے ہمسائے،
اپنے ارد گرد بسنے والے لوگ اور اپنے کاروبار اور اپنی ساری چیزیں، جتنی بھی دنیا کی چیزیں آپ کو حاصل ہیں، ان کو اپنے ذہن میں لا کر ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر یہ سب کی سب آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں، آپ کے پاس نہ رہیں، جن چیزوں کو میں نے گنوایا ہے ان چیزوں کا تصور کر کے آدمی ایک لمحے کے لیے اس مراقبے میں چلا جائے کہ یہ سب چیزیں میرے ہاتھ سے جا چکی ہیں، تو اس کے دل پر جو کیفیت طاری ہوگی، اس وقت اس کا جو حال ہوگا، سوچ کر، تصور کر کے، صرف تصور کر کے، اس وقت کا جب اس دنیا کی کوئی چیز بھی میرے پاس نہیں ہوگی، اور حتیٰ کہ خود میری اپنی جسمانی صلاحیتیں بھی جواب دے چکی ہوں گی۔ اگر ہم اس طرح سوچیں تو یقین مانیے آدمی کا دل بیٹھنے لگتا ہے، گھبراہٹ کے ساتھ وہ ہڑبڑا کر اٹھے گا، نکلے گا اس مراقبے سے، اور اسے سخت حزن لاحق ہو جائے گا، غم لاحق ہو جائے گا کہ ہیں یہ کیا، یہ تو میری ساری دنیا ہی جاتی رہی۔ لیکن اس دنیا کے جانے کا اسے یہ غم لاحق ہوگا، اس سے ایک قدم وہ آگے بڑھ کر سوچے کہ یہ دنیا تو جانے والی ہے، جانا ہی جانا ہے اس نے، حتیٰ کہ خود یہ جان بھی جانے والی، یہ بھی نہیں رہنے والی۔ تو پھر اس دنیا کی تلاش کیوں نہ کی جائے جو نہیں جائے گی، جو جب آئے گی پھر نہیں جائے گی، وہ جان جب آئے گی پھر نہیں جائے گی۔ اس دنیا کے بارے میں ایک تو ہمارا مشاہدہ یہ ہے، ہم دن رات یہ چیزیں دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، کانوں سے اس کی خبریں سنتے ہیں، اس کا مکمل مشاہدہ ہمیں حاصل ہے، لیکن ہم بسا اوقات اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس پر غور نہیں کرتے، جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود بعض اوقات بعض واقعات بہت ہی زبردست قسم کے نقوش ہمارے دل پر اس غم کے چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن ہم انہیں ٹال دیتے ہیں، ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، نظر انداز کرنے سے حقائق نہیں تبدیل ہوا کرتے، حقیقت نہیں بدلا کرتی۔ کبوتر اگر آنکھیں بند کر لے تو بلی کا خطرہ نہیں ٹل جایا کرتا۔ اگر ہم ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں جو ہمارے گرد و پیش میں روز واقعات کی صورت اختیار کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہمارے ساتھ پیش نہیں آئے گا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں آئے گا۔ قرآن مجید میں یہی بات کہی گئی ہے۔ یہ جو سورہ رحمان کی آیات 26 تا 39 میں نے 29 جو میں نے یہاں پڑھی ہیں، ان پر غور کرو۔ کل من علیہا فان، یہ اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے، کوئی چیز یہاں باقی نہیں رہے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کی ذات جو جلال
اکرام والی ہے، جو عزتوں والی ہے، جو جلیل القدر ہے، بس وہی باقی رہے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کس کس قدرت کو، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور پھر فرمایا ذرا غور کر کے دیکھو اس دنیا کے اندر ایک ایک چیز کو دیکھو، جو چیزیں بظاہر تمہیں بے جان لگتی ہیں ان کو بھی دیکھو، جو تمہیں جاندار نظر آتی ہیں ان کو بھی دیکھو، جو تمہیں صاحب عقل نظر آتی ہیں ان کو بھی دیکھو، جو تمہیں بے عقل نظر آتی ہیں ان کو بھی دیکھو، اپنے گرد و پیش کی دنیا کو دیکھو، زمین دیکھو، سما دیکھو، سوچو تمہاری دماغ میں کوئی ایک ایسی چیز نہیں آ سکتی جو اس سوال سے باہر ہو جو یہاں اگلی آیت میں بیان ہوا ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے وہ اس کے در کا منگتا ہے، اس کی زندگی، اس کا وجود اسی کا مرہون منت ہے۔ وہ نہ چاہے تو کوئی چیز ایک سیکنڈ نہیں رہ سکتی، ہر کوئی اسی سے مانگتا ہے، اسے شعور ہو یا نہ ہو۔ یسألہ من فی السماوات والارض، جو بھی زمین اور آسمانوں میں ہے، یعنی پوری کائنات کے اندر جو بھی ہے، مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، پھر انسانوں میں عام انسان ہیں، علماء ہیں، صوفیاء ہیں، زہاد ہیں، فقراء ہیں، درویش ہیں، ولی اللہ ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، جس کو بھی دیکھو گے وہ اسی سے مانگتا نظر آئے گا۔ جس کی زندگی پر کو پڑھو گے، جس کا مطالعہ کرو گے، وہ اسی سے مانگتا ہوا نظر آئے گا۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر لمحہ، وہ ذات حق تعالی، وہ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر دن، ہر روز شان مصروفیت میں ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے بے خبر ہو جائے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، جو زندہ جاوید ہے، سب کو تھام کے رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی۔ وہ اللہ ہے جس سے ہر کوئی مانگ رہا ہے۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو، کس کس قدرت کو، کس کس عجائب کو جھٹلاؤ گے؟ اور پھر فرمایا سنو، اس فانی دنیا کے بعد ایک باقی دنیا بھی ہے، اس باقی دنیا میں جو دوبارہ معرض وجود میں آئے گی، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اس زمین پر دو قومیں تم جو بوجھ بن گئی ہو، زمین کے دو بوجھوں، زمین کے دو بھاروں، جو چیز اپنا رول ادا نہ کرے وہ بوجھ بن جاتی ہے۔ قرآن نے زبردست جملہ کہا ہے یہاں، ایھا الثقلان، تم دراصل اللہ کی زمین پر بوجھ بن کر بیٹھے ہوئے ہو، اور اپنے نہ فرائض ادا کر رہے ہو نہ حقوق اللہ ادا کر رہے ہو۔
اس لیے فرمایا ان قریب ہم تم دونوں کے لیے فارغ ہو کر تم کو اپنے دربار میں حاضر کر لیں گے۔ اب یہ جو دنیا جس کا ذکر ان آیات میں بڑے اختصار سے کیا گیا ہے، اس میں دو باتیں واضح کر دیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو کچھ جس دنیا میں تمہیں حاصل ہے یہ تو باقی رہنے والا نہیں، یہ تو فانی۔ اور ایک وہ جس میں جو دوبارہ ملے گا تو اس میں اس کا حساب محاسبہ کرنا ہوئے گا، حساب دینا پڑے گا۔ تو اب فرمائیے کہ اگر کوئی آدمی سوچ اور سمجھ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو اس کا دل غم سے خالی ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا دل حزن سے فارغ رہ سکتا ہے؟ اسے فکر لاحق نہیں رہے گی؟ اسے یہ فکر نہیں لاحق ہو جائے گی کہ میرا سب کچھ برباد ہی نہ جائے؟ جو دنیا میں عقل مند لوگ ہوتے ہیں انہیں دن رات اپنے کاروبار کی فکر لگی رہتی ہے کہ میرا یہ نہ ہو جائے، میرا وہ نہ ہو جائے۔ تو اس بڑی دنیا کے لیے فکر کیوں نہیں؟ اس لیے فرمایا بالحزن و رفیقی، غم میرا ساتھی ہے، یہ مجھے انگیخت کرتا ہے، مجھے ابھارتا ہے، مجھے تحریک دیتا ہے، تحرک پیدا کرتا ہے میرے اندر کہ میں اس دنیا کے لیے کام کروں، اس تصور کے ساتھ کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ تو میرے پاس رہنے والی ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا، ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اس دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت خوفناک ہیں، اگر ہم ان کو سوچیں، ان چیزوں کی آمد سے پہلے اگر ان کو سوچیں، غور کریں تو وہ بہت خطرناک ہیں، لیکن ان سے آدمی پیچھا نہیں چھڑا سکتا، یہ بھی یاد رہے، بچ نہیں سکتا ان سے۔ وہ 7 چیزیں، 7 باتیں ہیں، 7 اعمال ہیں جو بیان کیے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال ستن، 7 چیزیں ایسی ہیں، 7 عمل ایسے ہیں، 7 کام ایسے ہیں جن کو ذرا اپنی نگاہوں کے سامنے لو۔ بات پھر وہی ہے کہ چلے جاؤ مراقبے میں، سوچو، کبھی آگے کے بارے میں بھی سوچا کرو نا، آنے والے زمانے کے بارے میں۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا مستقبل بن جائے، ہم اس عارضی دنیا کی ٹھاٹ باٹ کو مستقبل کا نام دیے بیٹھے، اس کو ہم مستقبل کہتے ہیں، جس کا 1 سیکنڈ کا بھی اعتبار نہیں ہے، اس کو ہم مستقبل کہہ رہے ہیں۔ نہ جانے کیوں یہ غلطی ہم سے ہو گئی ہے، کیوں ہم اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ اس لیے فرمایا کہ ان 7 باتوں پر غور کرو، انہیں سوچو، یہ بہت خوفناک ہیں۔ پہلی یہ فرمائی ہے کہ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کبھی تم نے سوچا ہے، غور کیا ہے تم نے، کیا تم انتظار کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ کس بات کا؟ ایسی محتاجی کا کہ جو پیس کر رکھ دے، دنیا کے ذہنوں سے تمہیں اتار کر رکھ دے۔ اچھا، اس کی بے شمار مثالیں، بے شمار اس کی مثالیں ہیں کہ ایک آدمی جس کے پاس جاگیر ہے، جائیداد ہے، دولت ہے، حشمت ہے، اچھا پھر اقتدار بھی ہے، اختیار بھی ہے، اس کے اشارہ ابرو پر فوجیں حرکت کرتی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے کام نہیں آتی، وہ شخص جو تختہ نشین تھا تختہ نشین ہو جاتا ہے۔ دیکھ، اس کی بے شمار مثال۔ ایک آدمی رات کو بڑے آرام سے اپنے بیڈ پر سوتا ہے،
اربوں کا اس کا کاروبار، کروڑوں کی اس کی ملیں، صبح ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ ہی جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ یہ دن رات مناظر دیکھتے ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بڑے بڑے حکمران، تاریخ اٹھا کے پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ کہاں ایک آدمی حکمران ہے، کہاں اس کی تقدیر نے پلٹا کھایا تو وہ بغداد کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہے۔ یہی بات ہے جو یہاں کہی گئی ہے کہ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ مستقبل نہ تمہارے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں، یہ کسی کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ یہ مستقبل جو ہے اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی مرضی کا نتیجہ نکالیں، اپنی مرضی کے اسباب پیدا کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہم کچھ اور منصوبہ بنا کے سوتے ہیں، صبح کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے دن رات چیزیں آتی ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا پہلی یہ بات سوچو، آنے والا وقت کہیں ایسا نہ آ جائے کہ تم محتاج ہو جاؤ، تو اس کا بندوبست تمہیں آج کرنا ہوگا۔ محتاجی بھی بری چیز ہے، دولت مندی بھی بری چیز ہے۔ یہ محتاجی کی بات بیان کی کہ محتاجی ایسی چیز ہے، یہ فقر ایسی چیز ہے کہ یہ پیس کر رکھ دیتی ہے، یہ بھلا کر رکھ دیتی ہے۔ آدمی کو اپنی ذات، اپنی شخصیت، اپنے حالت تک یاد نہیں رہتی، اپنی اسے شناخت ہی نہیں رہتی، اپنی عزت بھول جاتا ہے آدمی۔ محتاجی ایسی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ فرمائی کہ پھر یہ بھی سنو، اوغنن متغین، اوغنن متغین، کبھی سوچا تمہیں؟ چاہتا تو ہے کہ میرے پاس گاڑی بھی ہو، کوٹھی ہو، کار ہو، بنگلہ ہو، زمین ہو، ڈیرا ہو، مال و منال ہوں، اقتدار ہو، بہت کچھ کو دل چاہتا ہے۔ دل کو دیکھیں نا، دل کو دیکھیں، دل پر غور کریں۔ یہ میرا مسئلہ نہیں، آپ کا نہیں، ہر کسی کا۔ ہر شخص اس طرح سوچتا ہے میرے پاس یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے۔ پھر جب دیکھتا ہے اپنے ماحول کو، دیکھتا ہے اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، تو پھر دیکھ دیکھ کر لوگوں کے پاس چیزیں دل خراب ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ گیا ہے کہ کبھی غور کیا تم نے، اوغنن متغین، ایسی دولت آ جائے جو تمہیں سرکش بنا دے، اپنے مال کے حقیقی کا نافرمان بنا دے، باغی بنا دے۔ اگر باغیوں کی مثالیں بیان کرنا شروع کریں تو یہ تاریخ بھری پڑی، بلکہ تاریخ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی دیکھیں آپ کے سامنے یہ مناظر، باغیوں کے مناظر، اللہ کے جو نافرمان ہیں، اللہ کے احکام سے سرکشی کرنے والے جو ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ وہ لوگ ایک ایک آدمی اگر ان کے اوصاف بیان کرنے شروع کر دیں تو یقین مانیے بالکل اس طرح تصویر بن کر سامنے آ جائے گی، پہچان لو گے کہ ہاں واقعی یہ لوگ ایسے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ دولت نہ مانگو، صرف یہ مانگو کہ اللہ تو کسی کا محتاج نہ کر، بس اتنا کافی ہے۔ اگر کسی آدمی کی زندگی اس طرح گزر رہی ہو کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ فقیر نہ ہو، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اسے کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے، مانگنا ہے کہ اپنے رب سے مانگے، اس لیے اسے ایسی دولت کی ضرورت نہیں، اللہ کی پناہ مانگے ایسی دولت سے جو اسے باغی بنا دے، جو اللہ کا نافرمان بنا دے۔ یہ دوسری بات ہے جو آپ نے فرمائی کہ اس پر غور کرو، اس دولت کے پیچھے اس طرح نہ بھاگو، یہ دولت کسی کی دوست نہیں ہے، یہ دولت کسی کے پاس رہی نہیں ہے۔ ہمیں لگتا یہی ہے کہ ہمارے پاس ہے نہیں ایسا، ہے نہیں ایسا۔ اس کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی بیان فرمائی گئی ہیں اور مشاہدات بھی ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں دن رات۔ تیسری بات فرمائی ہے کہ
او مرضن مفسدن، یا ایک ایسی بیماری آ جائے جو آپ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دے۔ آپ نے دیکھا نہیں اس طرح کے لوگ، آپ اسپتالوں میں چلے جائیں، اسپتالوں کے اندر جائیں، جب ہم اسپتال میں جاتے ہیں نا اس وقت خدا یاد آتا ہے۔ ایسے ایسی بیماریاں اور ایسے ایسے لوگ کہ اللہ کی پناہ، کوئی علاج نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ عام لوگ بیمار ہیں، بڑے بڑے لوگ بیمار ہیں، بڑے بڑے لوگ۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کی 3 ملیں تھیں، کئی مربع زمین، کئی مربع زمین کا مالک، ملوں کا مالک، جہازوں کا مالک، کروڑوں روپے کی گاڑیاں، سینکڑوں نہیں ہزاروں ملازم۔ میں جانتا ہوں کہ ایسے شخص کو کہ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے، میں توس کھا سکتا ہوں اور کوئی چیز دنیا کی نہیں کھا سکتا، ٹھیک ہی چائے پی۔ کیا کرنی ہے دولت؟ کیا اس سے بہتر نہیں وہ فقیر بے نوا جو کلی میں بیٹھا سب کچھ کھاتا ہے؟ یا وہ بہتر نہیں؟ زندگی اس سامان زیست کے اندر نہیں ہے، سکون سامان تعیش کے اندر نہیں ہے، سکون اللہ کی یاد میں ہے، خالق کی یاد میں ہے، مالک کی یاد میں ہے۔ اگر ہمارا دل اس طرف لگا ہوا ہے، اس کے بنائی ہوئی تقدیر پر ہم راضی ہیں، تو ہم خوشحال زندگی بسر کر سکتے ہیں، کچھ پرواہ نہیں، بس واجبی کام کریں گے وہ روزی دے گا، اس کا وعدہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی تھوڑی سی چیزیں لے کر بازار میں بیٹھا ہے، شام کو جب گھر جاتا ہے تو اس کی دیہڑی لگ جاتی ہے، گزارا چلتا ہے اس کو۔ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ بڑا لاکھوں روپے تنخواہ لے رہا ہے، بچے بھی 2 ہیں، اور اس مہم سے بڑا متاثر ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، گزارا نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت وہی بات ہے جو بار بار کہی گئی ہے کہ اگر آخرت کی فکر ہے تو آدمی بے فکر ہے، اس دنیا میں کچھ بھی نہیں، وہ سیدھا چلے اللہ کا نام لے کر، بس ٹھیک ٹھیک چلتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار ہے، اس کو رزق بھی دے گا، روزی بھی دے گا، عزت کی روزی دے گا، ہاتھ بھی نہیں کسی کے سامنے پھیلانا پڑے گا۔ فرمایا بیماری ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ بے شمار لوگ اس طرح کے دیکھے گئے۔ بعض اوقات دیکھنے سے نظریں چراتا ہے آدمی دیکھ کر، بعض اوقات بعض ایسی بیماریاں ہیں کہ آدمی انہیں دیکھ کر نا اپنی نظریں پھیر لیتا ہے، خوف آتا ہے۔ اور یہ بیماریاں جو ہیں کسی کے اختیار میں نہیں ہیں، نہ ان کا علاج کسی کے اختیار میں ہے، نہ ان کی شفا کسی کے اختیار میں ہے، نہ یہ ان کا لگا دینا، نہ ان کا ہٹا دینا۔ یاد رکھیے، یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ شریعت کا حکم ہے ہمیں کرنے کا کہ یہ کرو، لیکن عقیدہ نہیں ہے کہ بھئی دوائیوں میں شفا ہے، ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ یہ صرف اسباب ہیں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کو اختیار کرو، لیکن عقیدہ یہ رکھو، اعتقاد یہ رکھو کہ وہ مالک ہے، جس نے اس کو بھیجا ہے وہی دور کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جب تندرست آدمی ہو تو اس وقت اس کو اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے، جو اس کے ذمہ باتیں ہیں نا اسے ادا کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ وہ بیمار ہو جائے تو پھر وہ اپنے فرائض ادا نہ کر سکے، حقوق ادا نہ کر سکے۔ یہ اس لیے کہا ذرا غور کرو، سوچو مستقبل میں یہ ہو سکتا ہے۔ تیسری بات یہ فرمائی ہے نا، او مرضن مفسدن، کہ بگاڑ کے رکھ دینے والی بیماریاں، ان کے بارے میں سوچو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تندرستی دی ہے،
صحت دی ہے، تم ٹھیک ہو، تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، جو کام تمہارے کرنے کے ہیں، عذرو دین، عذرو شریعت، عذرو سنت، اللہ تعالیٰ نے آپ مال کے حقیقی میں نے جو چیزیں ذمہ لگائی ہیں انسان کے، وہ پوری کرے۔ پھر فرمایا او حرمن مفندن، اس بڑھاپے سے بھی ذرا اس کو یاد کرو، بڑھاپے کو۔ بظاہر ایسے لگتا ہے جب آدمی جوان ہوتا ہے کہ کہیں بڑھاپا تو آئے گا ہی نہیں، وہ جو بوڑھے ہیں نا بس وہی بوڑھے ہوئے تو میں نے تو ہونا ہی نہیں، اس طرح کا آدمی کا خیال ہوتا ہے۔ جو بھی جوان آدمی ہے جب وہ بوڑھے آدمی کو دیکھتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے بس یہ بوڑھا ہے، دیکھیے نا اس کا حال کیا ہے، یہ چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا۔ اس کو اپنے بارے میں خیال نہیں آ رہا کہ چند ہی سالوں کے بعد اگر اللہ نے اسے زندگی دی، تھوڑی سی لمبی زندگی دی، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی اسی حالت کو پہنچ جائے گا۔ اور اس میں ایک ایسی نصیحت ہے کہ کوئی کتنا بڑا نیک آدمی ہو، بھئی برے آدمی کو چھوڑ دو، نیکوں کی بات کرو، کتنا نیک آدمی ہو، عالم فاضل ہو، طبیب ہو، ڈاکٹر ہو، کئی ڈگریاں اس نے کی ہوں، ڈاکٹر ہو جن کو ہم جا کر کہتے ہیں یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، یہ میڈیسن اسپیشلسٹ ہے، دیکھتے ہیں نا، بھلا اپنے آپ کو بوڑھا ان سے بچا کر دکھائے، نہیں بچ سکتا۔ اچھا کوئی بڑا عالم ہو، کوئی بڑا ولی اللہ ہو، بڑا عبادت گزار ہو، بوڑھا ہونے سے بچا کر دکھائے۔ چلیے جی چھوڑیے، یہ تو بہت چھوٹے درجے کے لوگ ہیں، آگے بڑھیے۔ کوئی نبی ہو، کیا ہم حالات پڑھتے نہیں قرآن مجید میں، حدیث میں، کہ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے؟ کہ ہم پڑھتے نہیں کہ یعقوب علیہ السلام کس طرح بوڑھے ہو گئے اور بیمار ہو گئے؟ کیا ہم نے یہ پڑھا نہیں کہ کس طرح زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اور جب انہیں بڑھاپے میں بشارت ملی بچے کی تو وہ بڑے پریشان ہو گئے، دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھا پھوس ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، اور یہ تو جوانی میں بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی، تو اب کیا ہوگا؟ خیال آیا ہے، زبان سے نہیں کہا، پیغمبر کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کو رد کرے، خیال آیا۔ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں نہیں ایسا ہی ہوگا، بوڑھے ہوئے نا۔ مثال دینے کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ ایسی شے ہے، یہ اس نے آنا ہی آنا ہے۔ جب اس نے آنا ہے تو اب جوان ہیں آپ، اب آپ حرکت کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، تو کیوں فرائض ادا نہیں کرتے؟ بات یہ ہے جو سمجھائی گئی ہے کہ جب آپ کچھ بھی نہیں، اور پنجابی میں کہتے ہیں کراں پیراں تو رہی تے نام جپن رہی، کیا ہے؟ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میشبد پرہیزگار۔ بوڑھا ہو گیا تو کاری کچھ نہیں سکتا، اب تو پرہیزگار بننا ہی ہے۔ اس لیے کہا کہ اس وقت کے بارے میں سوچو نہ کبھی کہ ان قریب جو آنے والا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد، او حرمن مفندن، جو تمہیں فنا کر کے رکھ دے گا، وہ بڑھاپا فنا کر کے بڑھاپا رکھ دے گا، بگاڑ کر تمہیں رکھ دے گا، تمہارے ہاتھ پاؤں تمہیں جواب دے دیں گے، تمہاری آنکھیں جواب دے دیں گی، تمہارے کان جواب دے دیں گے، تمہارے دانت جواب دے دیں گے، پورا وجود تمہارا جواب دے دے گا، کھال کے نیچے سے گوشت نکل جائے گا، کوئی دنیا کی خوراک اور کوئی دنیا کی طاقت اسے بحال نہیں رکھ سکتے۔ یہ بات کہی ہے او حرمن مفندن۔ پانچویں بات یہ فرمائی ہے او موتن مجہزن، موت کا بھی خیال کرو، جو اس طرح ہے ہمارے ساتھ، جس طرح آدمی کا سایہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، موت اس طرح ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ یقین مانیے موت ہر وقت آدمی کے کندھوں پر بیٹھی ہوتی ہے، موت حفاظت کرتی ہے انسان کی، وہ اس کو مرنے کے وقت سے پہلے مرنے نہیں دیتی۔ تو اس لیے وہ موت جو تمہیں لے جائے گی یہاں سے،
اس موت کے نتیجے میں تمہاری کوئی شے باقی نہیں رہے گی، جو تمہیں یہاں سے لے جائے، ایسا جھٹکا لگے موت کا۔ اور یہ دن رات ہم دیکھتے ہیں میرے بھائی، دن رات یہ مناظر ہم دیکھتے ہیں، موت کے مناظر، کہ موت کیسے آتی ہے۔ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ابھی تو یہاں مسجد میں ہم نے اسے دیکھا تھا، 1 گھنٹے کے بعد خبر سنتے ہیں کہ وہ مر چکا ہے۔ بے شمار مسالے ہم اس کی دیکھتے ہیں۔ پھر فرمایا ایک اور بات بھی سنو، اب الدجال، یہ دنیا دھوکہ باز دنیا ہے۔ دجل کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ دینا، دھوکہ کھانا، دجال کے معنی ہے دھوکہ دینے والا، بہت ہی فراڈیا۔ سب سے بڑا دجال اس دنیا کا ساز و سامان ہے، اس دنیا کی دولت ہے، اس دنیا کے اختیارات ہیں، اقتدار ہے، جو آدمی کو ایسا نشہ دیتا ہے کہ اسے اصل حقیقت اپنی بھول جاتی ہے۔ سب سے بڑا اسے فریب میں مبتلا کرتا ہے۔ فشر غائب ینتظر، فرمایا یاد رکھو نہ معلوم کس وقت ایسا شخص تمہیں مل جائے، ایسا دجال ملے جس کا شر غائب ہے، شر اس کا غائب ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ آنے والے زمانے میں، مستقبل میں تمہارے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ اس لیے اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنا عمل سیدھا رکھو، اپنی سوچ اور فکر سیدھی رکھو، کبھی لالچ میں نہ آنا۔ جتنے لوگ فراڈ کا شکار ہوئے دنیا میں، آپ دیکھتے ہیں نا، مختلف کمپنیاں بنتی ہیں، لوگ پیسے دیتے ہیں یہ، اور اس کے ساتھ یہ دگنے پیسے آ رہے ہیں۔ دیکھا نا آپ نے، کئی مثالیں ہیں اس کی، بے شمار مثالیں۔ یہ کیوں؟ یہ دجال بیٹھے ہیں، مارکیٹوں میں بیٹھے ہیں، دکانوں میں بیٹھے ہیں، منڈیوں میں بیٹھے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، کہاں نہیں بیٹھے؟ مختلف روپ ہیں ان کے، کہیں مذہب کے روپ میں بیٹھے ہیں، کہیں سیاست کے روپ میں بیٹھے ہیں، مختلف روپ ہیں۔ تو ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ لالچی نہ بنے، لالچ اختیار نہ کریں۔ لالچ بری بلا ہے۔ ہم نے یہ کہانی پڑھی ہوئی ہے کہ ایک کتا دریا کے، نہر کے کنارے جا رہا تھا، اس کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا تھا۔ جب اس کو پانی کے اندر اپنا ہی عکس نظر آیا، اس نے دیکھا کہ ایک پانی کے اندر کتا گوشت کا ٹکڑا لیے جا رہا ہے، تو وہ سمجھا کہ یہ دوسرا ہے، وہ اس سے چھیننے کے لیے جب بھونکا تو وہ اپنا بھی چھوٹ کر پانی میں گر گیا۔ یہ مثالیں پڑھی ہیں ہم نے۔ وہ تو ایک مثال تھی نا جو بچپن میں اسکولوں میں پڑھی تھی، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب تو دن رات ہم یہاں مارکیٹوں میں دیکھ رہے ہیں کہ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور جتنے لوگ یہاں نقصان میں آئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ لالچی، لالچ کے سوا اور کوئی وجہ نہیں۔ اس لیے فرمایا ہوشیار باش، اس کا شر غائب ہے، اس دجال کا شر غائب ہے۔ بعض لوگوں نے یوں سمجھا کہ ایک دجال آئے گا، وہ بھی کیا کرے گا؟ آئے گا تو کیا کرے گا؟ لوگوں کو دھوکہ دے گا، کہے گا کہ میں خدا ہوں، میں می برساتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو می برسانے کی، کسی کو مار کر زندہ کر دینے کی طاقت نہیں دے رکھی۔ پھر فرمایا 7ویں چیز یہ فرمائی، ابھی ساعت، ایک گھڑی آئے گی، ایک وقت آئے گا جس وقت میں ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، اس کو قیامت کہتے ہیں۔ وہ 3 مرحلوں میں آئے گی۔ اس کا پہلا مرحلہ فنا کا ہے، بے ہوش ہو کر گر جائیں گے لوگ۔ پھر دوسرا مرحلہ اس کا ہے کہ وہ مر جائیں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے، کوئی چیز یہاں نہیں رہے گی میرے بھائی۔ رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکان ہباء منبثا، یہ زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور یہ پہاڑ بھرپری ریت کی طرح، مٹی کی طرح بن کر اڑ جائیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا کل اہن المنفوش، یہ دھنکی ہوئی اون کی مانند اڑتے پھریں گے پہاڑ۔
ہبا منبسا ہو جائیں گے. ہبا منبسا وہ کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں ہبا کہتے ہیں جب آپ کمرے میں ہوں اور روشن دان سے اندر دھوپ آ رہی ہو. جب ہم ویسے بیٹھتے ہیں، اب اس طرح بیٹھے ہیں نا، اس وقت بیٹھے ہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، حالانکہ یہاں بھی وہ ذرات ہیں، یہاں آپ کی مسجد میں وہ ذرات ہیں، مٹی کے اندر وہ ذات اڑ رہے ہیں، یہاں بھی اڑ رہے ہیں. لیکن ہمیں نظر اس وقت آئیں گے جب روشن دان سے دھوپ اندر آئے گی، تو اس دھوپ کے اندر آپ کو وہ ذرے نظر آئیں گے. اس کو عربی زبان میں ہبا کہتے ہیں. ہبا منبسا، اس طرح اڑ جائے گی ہر چیز. اور پھر اللہ جب چاہے گا دوبارہ بنائے گا ہر چیز کو، زمین و آسمان کو، کائنات کو دوبارہ وجود بخشے گا اور انسانوں کو پیدا کرے گا. اور یہ انسان اٹھیں گے، زمین سے نکلیں گے، زندہ ہو کر نکلیں گے. یہ مردے ہیں، یاد رکھنا، مردے نکلیں گے، زندہ ہو کر نکلیں گے. اس کے بارے میں فرمایا اس کا بھی کبھی خیال کرو. اب الساعۃ، یا قیامت کی وہ گھڑی جو ہے اس کو دیکھو. احادیث میں بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ وہ ایسے ہی آ جائے گی، اس طرح لوگ کھاتے پیتے چلتے پھرتے کاروبار کرتے ہوں گے، دکانوں پہ بیٹھے ہوں گے، سودا لے دے رہے ہوں گے، تو قیامت برپا ہو جائے گی. ایسے ہی آ جائے گی. اور جب دوبارہ وہ دنیا بنے گی تو پھر جو میدان لگے گا، دوبارہ جو دنیا بنے گی، پھر وہ میدان جو لگے گا، اس کے بارے میں فرمایا وَمَسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ. وہ قیامت بہت سخت چیز ہے، بہت بھاری اور بڑی کڑوی ہے. بڑی کڑوی ہے. وہاں تو بڑے بڑے انبیاء کے بارے میں آیا ہے کہ نفسی نفسی، اے اللہ مجھے میری اپنی جان کی فکر پڑی. کوئی کسی کے کام نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. وہ دن جس دن آدمی اپنی اولاد چھوڑ دے گا، بیوی خامد کو چھوڑ دے گی، خامد بیوی کو چھوڑ دے گا، کنبہ قبیلے کو بھول جائے گا، کوئی رشتہ داری کسی دوست غمخوار کے کام نہیں آئے گا، اسے اپنی پڑ جائے گی. اس لیے فرمایا کبھی یاد کرو اس وقت کو، تصور میں لاؤ نا. قیامت برپا ہو گئی ہے، وہ دن آ گیا ہے، قیامت کا دن آ گیا ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے میرے اعمال مجھے نظر آ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہیں جس پر امید کر سکے آپ. اسی لیے بیم و رجا کا کہا گیا ہے کہ اس کے حضور امید رکھو، اور اس کی رحمت تمہارے شامل ہو سکتی ہے بشرطے کہ اس وقت سے پہلے تم نے توبہ کر لی، اس کے حضور آ گئے. فرمایا اس کا علاج یہ ہے، اس بھاری چیز سے بچنے کا، کامیابی کا ایک علاج ہے. چند منٹوں میں اسے بیان کرتے ہیں. قرآن مجید پڑھا کرو. فرمایا لوگو یا ایھا الذین آمنو، سورہ صف کی آیت نمبر 10 تا 13. یا ایھا الذین آمنو هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک سزا سے بچا لے. اب غور کیجئے وہ تجارت کیا ہے، بتائے گا اللہ. اگر اس سزا سے، دنیا کی سزا سے بھی اور آخرت کی سزا سے بھی بچنا ہے تو اس کو وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اسلام کے بارے میں یہ بات جان لیجئے، اسلام کسی مذہب کا نام نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو لوگوں کو ہو گئی. اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے، طرز زندگی ہے، نظام زندگی ہے، زندگی گزارنے کے طریقے کو کہتے ہیں اسلام. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے، اس کا نام دین ہے. اور اگر وہ مغلوب ہے تو مسلمان پر لازم ہو گیا کہ اب وہ اس کو غلب کرنے کے لیے اٹھے، اس کی جد و جہد کرے. اس کے لیے یہ بات نسخہ بیان ہو رہا ہے یہاں. کیا ہو؟ اگر تم غلامی کی مصیبت میں پھنس گئے ہو، غلام ہو گئے ہو غیروں کے،
دشمن تمہارے اوپر آ گیا ہے، غالب ہو گیا ہے، تو اس عذاب سے بچنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، پہلی بات یہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کن سے کہا جا رہا ہے بھلا؟ غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی بھائی۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یہ کیا ہے؟ کبھی سوچو تو صحیح نا، اس بات پر غور تو کریں نا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر بچنا ہے نا عذاب علیم سے، تو مسلمانوں نام نہاد مسلمان بننے سے نہیں بچ سکتے، سچ مچ کا مسلمان بننا ہوگا، سچ مچ کا مومن بننا ہوگا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ کی راہ میں، صرف اللہ کے لیے جد و جہد کرنا ہے، اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ، خود بھی نکلنا ہے، اپنا مال بھی خرچ کرنا ہے۔ کس لیے؟ کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام غالب ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون غالب ہو، اللہ کی بندوں پر اللہ کا قانون غالب ہو۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ جب وہ رستم کے دربار میں گئے تھے خط لے کر کے مسلمان سپہ سالار کا، تو اس کے دربار میں انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ جب ان سے کہا گیا نا کہ جاؤ ہم تمہیں یہ دیں گے وہ دیں گے، انہوں نے کہا نہیں، ہم کشور کشائی کے لیے نہیں آئے، ہم تو دنیا میں اس لیے اٹھے ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ انسانوں کو، بندوں کو، بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کے غلام پر دے دیں۔ کوئی شخص غلام انسان کا غلام نہ ہو، وہ اللہ کا غلام، وہ صرف اللہ کی غلامی کرے، وہ آزاد ہے، اللہ نے اسے آزاد پیدا کیا ہے، وہ آزاد رہے۔ اس نے کہا ہم تو دنیا سے غیر اللہ کی حکومت ختم کرنے کے لیے اٹھے، ہم تو غیر اسلامی نظام کو ختم کرنے کے لیے اٹھے ہیں، اسلام غالب کرنے کے لیے اٹھے، ہمارا مقصد کشور کشائی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ جد و جہد کرو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، یہ بھولی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ دراصل ہم لوگ حقائق سے نظر چرا جاتے ہیں۔ حقیقت اصل میں یہ ہے، ہم سمجھنا چاہ ہی نہیں رہے کہ دین کیا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث میں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ ہم تو یہ ماننے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ کبھی ہم نے اس کے لیے نہ وقت نکالا ہے، نہ کبھی ہم نے اس کے لیے سوچا ہے، نہ کبھی ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس لیے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو، حقیقتاً علم ہو، تو اصل میں یہ راستہ زندگی کا بہترین ہے تمہارے لیے، زندگی گزارنے کا یہ طریقہ۔ اگر ہماری زندگی میں یہ چیز نہیں ہے، ہم ایسے کام نہیں کر رہے، تو جان لیجئے، مان لیجئے کہ ہم اللہ کی بندگی نہیں کر رہے، ہم اللہ کے بندے بن کر نہیں وقت گزار رہے، ہم اس کی نعمتیں کھا کر اس کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اگر ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں کوئی ایک ٹائم بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے کوئی کام کیا ہو، اس کے دین کے غلبے کے لیے کوئی کام کیا، تو کیا کیا ہم نے؟ ہر شخص اپنا مفتی آپ ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کا بدلہ کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، یہ جو کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ ہو جاتے ہیں، انسان ہے نا، انسان سے بشری کمزوری کی وجہ سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، بہت سے گناہ ہوتے ہیں، فرمایا معاف کر دے گا وہ۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی بہشتوں میں داخل کرے گا جس کے باغات میں نہریں بہتی ہوں۔ ان پارکوں کا تصور نہیں کر سکتے آپ، ان فواروں کا تصور نہیں کر سکتے، ان باغوں کا تصور نہیں کر سکتے، اس کی کوئی شاید مثل ہے ہی نہیں۔ پھر وہ مساکین طیبۃ، پکیزہ گھر،
یاد رکھیے اس دنیا میں کوئی گھر پکیزہ نہیں مل سکتا آپ، اگر مجھے آپ اجازت دیں کہ سب سے زیادہ مقدس اور پکیزہ گھر خانہ خدا ہے، بیت اللہ ہے نا، لیکن وہاں بھی جیب کترے پہنچ جاتے ہیں، وہاں بھی یہ واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن وہ مساکن طیبتن جو ہے وہاں نہیں ہے یہ چیزیں، یہاں وہاں اس طرح کے خطرے نہیں ہیں، وہ جنت کا گھر ہے، وہ پاکیزہ گھر ہے، کوئی نقصان کی چیز، کوئی خامی وہاں نہیں ہے، طیبتن پاکیزہ گھر۔ اور پھر فرمایا فی جنات عدن، سدا بہار، خزاں کا نام ہی نہیں ہے، خزاں کا نام ہی نہیں، یہاں دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس پر خزاں نہ آئے، کوئی چیز ایسی نہیں، ہر شخص پر خزاں آتی ہے، وہ بوڑھا ہوتا ہے، ہر چیز پرانی ہوتی ہے، گہنا جاتے، ہر چیز برباد ہو جاتی، درخت پیدا ہوتا ہے اور مرجھا جاتا ہے، پھل دینا چھوڑ دیتا ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، آخر ایندھن بن جاتا ہے، کوئی چیز یہاں ایسی نہیں ہے جو گہنا نہ جائے، جو پرانی نہ ہو جائے، سدا بہار یہاں کوئی شے نہیں، وہاں جنت میں ہے وہ باغات جو سدا بہار ہیں، فی جنات عدن، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے عظیم ترین کامیابی، اگر کوئی شخص اس کو پا گیا تو وہ عظیم کامیابی پا گیا، اگر اس سے فیل ہو گیا تو وہ چاہے دنیا میں جتنی بھی کچھ دولت جمع کر لے کچھ بھی نہیں ہے، فرعون کی طرح ڈبکی کھا کے مرے گا۔ اس لیے فرمایا یہ تو جنت کی بات ہے، یہ دنیا میں نہیں چھوڑی، فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، اس دنیا میں میں تمہیں وہ شے دے دے گا، وہ اشیاء دے دے گا، وہ چیزیں دے دے گا، وہ نعمتیں تمہیں دے دے گا، اس فراوانی سے دے دے گا۔ جب وہ یہ نظام قائم ہوا تھا مدینے کے اندر، مکے کے اندر، مسلمانوں کے شہروں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہ گیا تھا، لوگ زکوٰۃ لیے پھرتے تھے، کوئی لیتا نہیں تھا، کوئی بھوک اور ننگ کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ معیشت کی رٹ لگی ہوئی ہے، کیوں معیشت برباد نہ ہو؟ جب تم سودی کاروبار کرتے ہو، سودی نظام چلاتے ہو، سرمایہ دار نظام چلاتے ہو، تو تم بچ ہی نہیں سکتے، اللہ کے ساتھ لڑ رہے ہو تم، اللہ کا دین لے کر آؤ، اس کا نظام لے کے آؤ، اس کا نظام زکوٰۃ نافذ کرو، نظام عشر نافذ کرو، تمہارے اس گاؤں کی پورا عشر جمع کر لیں تو کوئی غریب نہیں رہ سکتا، کوئی مسکین نہیں رہ، بھوکا نہیں رہ سکتا، یار کیا کر رہے ہیں آپ، کدھر گیا اسلامی نظام؟ اس لیے اخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب، جب تمہیں یہ اس طریقے سے نکلو گے، جدوجہد کے لیے جہاد کرو گے تو اللہ کی نصرت آئے گی اور فتح قریب ہو جائے گی۔ اور ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے بشر المومنین، ان ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھے گا نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے ولکن ينظر قلوبکم واعمالکم، وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے، تم کیا کر کے آئے ہو، کس نیت اور کس ارادے سے کر کے آئے ہو۔ اس لیے میرے بھائی سوچنے کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا والحزن رفیقی، اگر دل میں یہ غم بیٹھ گیا ہے، یہ حزن بیٹھ گیا ہے کہ میں نے آخرت بنانی ہے، یہ دنیا تو فانی ہے، تو پھر تو اس کے لیے کچھ کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ یہ رفیق بناؤ، اپنے حزن کو اپنے دل کا رفیق بناؤ، والحزن رفیقی۔ جب آدمی اس نقطہ نظر سے دنیا کو دیکھتے ہے تو اقبال نے کہا ہے خرد دیکھے اگر دل کی نگاہ سے، خرد دیکھے اگر دل کی نگاہ سے، جہاں روشن ہے نور لا الہ سے، فقط ایک گردش
فقط ایک گردش شام و سحر ہے، رات آتی ہے دن نکلتا ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے، اور ہم کبھی نہیں سوچتے کہ میں نے آج دن رات کے اندر کیا کیا ہے۔ اس گردش لیل و نہار کو کیسے ضائع کیا ہم نے، کتنا ٹائم ضائع کر دیا، سب سے قیمتی چیز ضائع کر دی، وہ چیز جو واپس لوٹ کے نہیں آئے گی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، عمل اچھے کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے 4 کام کیے۔ اس لیے اقبال نے کہا ہے فقط ایک گردش شام و سحر ہے، اگر دیکھے فروغ ماہو ماں سے، کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، اپنی بات کر، اپنے بارے میں کہا، کبھی غور کر، کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، کبھی دریا کے سینے میں اتر کر، یہ دنیا، یہ من کی جو موج ہے اس میں دیکھ، اپنے من کے اندر ڈوب کے دیکھ، اپنے من سے ابھر کے دیکھ۔ کیا کہا، کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر، مقام اپنی خودی کا فاش تر کر، اپنے آپ کی شناخت کر، بلا تکون کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم فاولئک ھم الفاسقون، ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو پھر اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، خود فراموشی کی سزا مل گئی ان کو، اور پھر فرمایا کہ ایسے فاسقوں کو اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔